کہ بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے، اب تو بھی کچھ کر، تو بھی کوئی محنت کر لے، تو بھی کچھ کما لے، کچھ بھی اپنے لیے، تو بھی اپنے لیے کچھ بنا لے۔ باپ بھی اپنی اولاد سے یہ بات کہہ دیتا ہے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو کہتا ہے مانگتا جا، جتنا مانگے گا اتنا خوش ہوں گا، جب تم نے مانگنے سے انکار کیا میں تم سے ناراض ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا میرے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، یہ کہتے ہیں بتائیے رب سے کچھ مانگنا ہے، رب کا ایڈریس دیجئے، وہ کہاں رہتا ہے؟ اے نبی انہیں کہیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہیے بات زبان پہ بھی نہ لائیے، دل میں کہہ دیجئے علیم بذات صدور، میں وہاں سے بھی سن لوں گا، میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بتائیے کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ جدید دور ٹیکنالوجی کا اس وقت جناب پورا لوگوں کو بخار چڑھا ہوا، بتائیے کون سا ایسا آلہ ہے جو یہ جان سکے آپ اس وقت دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کون آپ کو بتا سکتا ہے؟ کون سا رشتہ، کون سی ٹیکنالوجی کی مشین ہے جو آپ کو یہ بات بتائے اس وقت میرے اور آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ لیکن ہاں ایک ذات ہے، ہاں ایک ذات ہے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ بندے بولنا صرف دل ہی دل میں سوچ، میں آسمانوں پہ، وہ بھی 7 آسمانوں پہ، اس سے بھی اوپر اپنے عرش پہ بیٹھ کے، تو دنیا میں جہاں کہیں بیٹھا ہے دل ہی دل میں بات کر رہے، میں وہاں بیٹھا تیری بات کو سن رہا، تو مانگ مجھ سے میں تمہیں دوں گا، تو کر سوال مجھ سے میں پورا کروں گا۔ اور جب اتنی بڑی تسلی ہو، جب اتنا بڑا دلاسا ہو، جب بندے کے پاس اتنی بڑی گارنٹی موجود ہو کہ اللہ کہے مانگ میں دیتا ہوں، پھر بندہ ادھر ادھر دیکھے، وہ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو ایک در کو چھوڑتا ہے در بدر جاتا ہے، اللہ اسے در بدر کر دیتا ہے۔ جو ایک در کو چھوڑتا ہے در دھر جاتا ہے، الفاظ سمجھیے، کہتا ہے جو ایک در کو چھوڑتا ہے اور دھر دھر جاتا ہے، ایسے شخص کو رب در بدر کر دیتا ہے، وہ پھر کسی دھر کا نہیں رہتا، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آتا، کہے جو کہنا ہے، کرے جو کرنا ہے، لائے جس کی سپورلا نہیں ہے، زندگی خوشیوں والی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دھر دھر پہ جانے والے کو رب در بدر کر دیتا ہے، اور جو ایک دھر کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اللہ ہر در سے اسے بیگانہ کر دیتا ہے، پھر اسے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یہ بات کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، ہاتھ اٹھاتا ہے کسی بھی خواہش کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ ہاتھ اٹھانے والا زمانے کا پاپی، زمانے کا گناہگار، سیاکار، خطاکار کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کہا میرے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے میں رب کو شرم آتی ہے، اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے مجھ رب کو حیا آتی ہے، اور یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اسے بن مانگے بن دیے بھیج دینا میرے لیے میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں، اور اس نے جھولی میرے سامنے کھولی ہے، میں رب ہوں پوری کائنات کا، میں رب العالمین ہوں، اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ اے نبی میرے بندوں کو بتائیے جھولی خالی میں کسی کی نہیں بھیجتا، شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے ہی مانگے، میرے ہی در کا ہو جائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جو میں نے کہا، جو میرے نبی نے کہا اسی کے مطابق رہے، نہ اس میں کمی کرے نہ اس میں زیادتی کرے، مانگے بھی مجھ سے، ایمان بھی مجھ پہ رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایسی ہدایت دوں گا، ایسی کامیابی دوں گا، دنیا اسے دیکھے گی۔ تو اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے سوال کیجئے،
اللہ سے درخواست کیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی زندگی میں پریشانی آئے، جیسی بھی ٹینشن آئے، آئیے اس کے گھر میں اس کے ساتھ بات کیجئے، بیٹھیے اکیلے میں تنہائی میں، اٹھیے رات کی تاریکیوں میں جب دنیا سوئی پڑی ہے، کہیے جا باری تعالیٰ ساری دنیا سوئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، تو جاگ رہا، میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تو جاگ رہا ہے، میں تیرا بندہ بے چین بے قرار مضطرب ہوں، اللہ مدد کی ضرورت ہے، حاجت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، دکھ یہ ہے، مداوا چاہتا ہوں، اپنی مہربانی کر، احسان کر، مجھے اس معاملے میں میرے لیے آسمان سے رحمت کو نازل کر دے۔ کر کے دیکھیے اللہ کی قسم غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، اللہ زندگی کو راحتوں سے بھر دے گا، اللہ نعمتوں میں ایک سے بڑھ کر ایک اضافہ کرتے جائیں گے جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے، جب آپ اللہ سے سوال کرنا شروع کریں گے، جب آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، سیلف ڈیفنس کے لیے، دنیا کی ہر پریشانی سے محافظت کے لیے بہترین سیکورٹی گارڈ میں ایک مومن کو جو اللہ نے دیا ہے، شاندار وائپن جو دشمنوں سے انسان کو بچاتا ہے، بہترین سیکورٹی گارڈ جو ٹینشنوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، بہترین شاندار اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام اور فضل جو ایک مومن کے اوپر وہ یہ ہے کہ اللہ کسی مومن کو دعا مانگنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ آپ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ بڑے سارے لوگ آپ کو نظر آتے کہ ساری زندگی کو یہ مانگ دے، لبیک کچھ نہیں، منگنا چھڑ دیتا ہے۔ یہ کفر کی زندگی ہے، اللہ اس زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ مانگتے رہیے، وہ دیتا جائے گا انشاءاللہ۔ بات صرف یہ ایمان اور یقین کے ساتھ مانگیے، اللہ ساری ضروریات کو پورا کرے گا، اللہ کے فضل سے پوری ہوں گی۔ چوتھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے والا، زندگی کو راحت اور سکون والا کر دینے والا کام، اللہ کے قرآن نے جو بتایا، فرمایا اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑے آسان سے جملے ہیں، اتنا نہیں آتا بس اتنا ہی کہہ دیا کرے، استغفر اللہ ربی، یہ دو جملے ہیں صرف، استغفر اللہ ربی، بس اتنا ہی کہہ دیجئے، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جملے آپ نے زبان سے ادا کیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دو، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف گناہ ہی نہیں معاف کرے گا، اللہ فرماتے ہیں یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تمہیں چاہیے ہوگی، جب تم خواہش کرو گے، اللہ آسمانوں سے بارشوں کو بھی نازل کر دے گا۔ استغفر اللہ تم پڑھو، بارش تمہاری مرضی سے نازل ہونا شروع ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ جب کہو گے برسے گی، رب گارنٹی دیتا ہے، صرف بارش ہی نہیں برسے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے 10 کو 100 سے 100 کو 1000 سے 1000 کو لاکھ سے لاکھ کو کروڑ سے اللہ بدل دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مالوں میں بھی اضافہ کر دے گا۔ استغفر اللہ تم پڑھنا شروع کر دو، کثرت کے ساتھ استغفار تم کرو، اللہ تمہارے مالوں میں بھی اضافہ کر دے گا۔ وَبَنِينَ، اگر بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا چاہیے، خود بھی بیوی کو بھی کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وظیفہ قیمتی ہے، پلے باندھ کے لے جائیے، آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کیجئے، مانگیے رب سے بیٹا، اللہ کی قسم مل کے رہے گا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اولادوں سے بھی نوازے گا۔ اولادیں موجود ہیں، ڈرتے ہو کل فرما بردار ہو یا نہ ہو، کثرت کے ساتھ استغفار کر دو، اللہ اولادوں کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ ٹینشن نہیں آئے گی تمہیں اولاد کی طرف سے، جسے قرآن نے فتنہ کہا ہے، باپ اگر استغفر اللہ پڑھنے والا ہے، اللہ اس اولاد کو فتنہ نہیں صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے والے کے اوپر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات کا مالک بناتا ہے، اللہ چشموں کا مالک بناتا ہے، دنیا میں اللہ عزتیں رفتیں بلندیاں ہی بلندیاں عطا کرتا ہے، سکون ہی سکون انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اللہ بھر دیتا ہے زندگی کو خوشیوں کے ساتھ جو بندہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہے، میرے اور آپ کے ہادی رہبر اور رہنما ہے، پوری کائنات کے لیے سرتاج رسل، امام کائنات ہیں، کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی گناہ تو نہیں کیا، لیکن میں اس کے باوجود دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ تو استغفر اللہ ایک درجے کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی ایک وظیفہ ہے، کثرت کے ساتھ وظیفے کو اختیار کیجئے، اللہ زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا دے گا، اللہ پرسکون زندگی کر دے گا، اللہ زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، حالات چاہے جیسے بھی ہو جائے، ساری دنیا پریشان ہے، اللہ آپ کو پریشانیوں سے نکالنے کا راستہ آپ کو بھی دکھا دے گا۔
پانچواں اور آخری کام جو آج کے اس خطبے کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف آپ کی اگر خواہش ہے، اور میرے بھائی یہاں پہ جتنے بیٹھے اللہ نے سب کو عقل دی ہے، کون یہ نہیں چاہتا ہے؟ میری آپ کی سب کی یہی تو خواہشیں ہیں، اسی لیے تو دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے کہ زندگی پرسکون ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام کرو اللہ پرسکون کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے۔ پانچواں کام، بہترین اور اہم ترین کام، اپنی زندگی میں، اپنے دن رات میں، اپنے شب و روز میں ٹائم نکالیے، وقت نکالیے، کوئی ٹائم مخصوص کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کے اوپر درود شریف پڑھیے، کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نکالیے کوئی ایک تسبیح اپنے 24 گھنٹوں میں جو اس بات کی تسبیح ہو کہ آپ کی زبان کہہ رہی ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صحابی بیٹھا نبی مسجد نبی میں دعا کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیسا شاندار منظر، صحابی دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دعا سے فارغ ہوا، کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، آپ کے اوپر درود پڑا، اور جو میری ضرورت حاجت تھی وہ اللہ کے سامنے رکھی ہے، وہ مجھے عطا کر دے۔ کہا تم نے اچھا کیا ہے، لیکن اگر تم اپنی دعاؤں میں حاجات کو کم کر کے، اپنے لیے مانگنے کو کم کر کے مجھ پہ درود کو بڑھا لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے فائدے کی بات ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر میں ایسا کرتا ہوں، دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں ایک حصہ اللہ کی حمد کروں گا اور ایک حصہ آپ پہ درود، باقی 2 حصے میں اپنی حاجات رکھوں گا۔ کہا اس کو بڑھا لو، تمہارے لیے فائدے کی بات ہے۔ فَإِن زَادَتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اضافہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتا پھر ایک حصے پہ اللہ کی حمد بیان کروں گا، 2 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا، اور ایک حصہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اس کو بڑھا لے، یہ تیرے لیے زیادہ بہتری کی بات ہے۔ کہتا اللہ کے پیغمبر پھر آپ گواہ ہو جائیے، آج کے بعد جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گا، جب بھی رب سے دعا کروں گا تو اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد خود کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کروں گا، صرف آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ ایسے ہاتھ اٹھائے، رب کی حمد کے بعد صرف درود ہی درود پڑھتا رہوں گا، جب تک دعا کروں گا سوائے درود کے کچھ اور بات اللہ سے نہیں کروں گا۔ فرمایا اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اے میرے صحابی یہ کام کرنا تو شروع کر دے، تیری زندگی کے ہر معاملے کو میرا رب درست کر دے گا، بن مانگے اللہ تجھے ساری نعمتیں عطا کر دے گا، اور اس کے ساتھ اس درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت پہ، اللہ موت دے ایمان پہ، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔